حضرت سعدی شیرازی کے نا کسی نے جوتے چوری کر لیے اور قیمتی جوتے تھے. اب شاید آپ کو تو یہ بات ویسے ہی زیادہ تر شہر میں رہنے والے لوگ ہیں. ہم جو دیہاتی لوگ تھے نا ہم سائی دے کے جوتا بنواتے تھے. عقیدہ سے میں سائی دے کے جوتی بنوائی, سائی دے کے جوتا بنواتے تھے تو بڑا پیارا لگتا تھا. وہ جوتا چوری ہو گیا تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ حضور وہ تو جوتا چوری کوئی لے گیا آپ کا. تو حضرت نے فوراً جو لفظ کہے نا وہ شکر والے. یہ بھی ہو سکتا تھا دیکھو جی لوگ کتنے چور ہو گئے, کتنے ظالم ہو گئے, خیال ہی نہیں کرتے, بزرگوں کا بھی خیال نہیں کرتے, کسی کا حیا ہی نہیں رہا, فلان ہو گیا فلان, یہ ساری باتیں ہو سکتی تھی نا. لیکن اس نے یہ ذرا شکوے اور شکر میں فرق دیکھے کیا ہے. حضرت سعدی سے کہا جناب جوتا چوری ہو گیا تو فرمانے لگے الحمدللہ شکر ہے جوتے ہی چرائے ہیں, کہیں پیر تو نہیں نہ چرا کے لے گیا. پیر سلامت ہیں تو جوتے اور بھی آئی جائیں گے. جوتے ہی گئے, پیر تو نہیں نہ گئے. تو شکر والی زندگی اپنائیں, شکوے سے باہر آ رہا. ہمارے شکوے ہی نہیں ہماری جان چھوڑتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک شخص زمین پہ لیٹا ہوا ہے, دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں, اور دونوں آنکھوں سے نابینا ہے. یہ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا, لیکن ایک انگلی کاٹ جائے تو ساری زندگی روتے گزر جاتی ہے. او جی دیکھو جی میں معذور ہو گیا. دونوں ہاتھ کوئی نہیں, دونوں پیر کوئی نہیں, دونوں آنکھیں, کدھر دیکھو جوانوں, ہاتھ کوئی نہیں, پیر کوئی نہیں, آنکھیں کوئی نہیں, لیکن جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے پھر سکھ نو چلے ڈاما. اور درویش کہنے لگے دکھ قبول محمد بخشا, اوے راضی رہن پیارے, راضی رہن پیارے. ہاتھ کوئی نہیں, پیر کوئی نہیں, آنکھیں کوئی نہیں, بندہ زمین پہ لیٹا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. حضرت عیسیٰ گزر رہے تھے, لوگ وہاں جمع ہیں, اس کی حالت یہ دیکھیں. میں نے کہا پھر غور کرو کیا کہہ رہے ہیں. یعنی دونوں ہاتھ کٹ جائیں, ایک منٹ کے لیے سوچو, پیر کٹ جائیں, آنکھیں دونوں چلی جائیں, دنیا کا کوئی رنگ نظر نہ آئے, اور بندہ کہے یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو دیکھا نا کہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں اس کی طرف, تو حضرت روح اللہ علیہ السلام اس بندے کے قریب گئے اور دست شفقت پھیر کے کہنے لگے لوگوں کے دلوں میں تیرے لیے ایک سوال ہے, ہاتھ تیرے کوئی نہیں, پیر تیرے کوئی نہیں, آنکھیں تیری کوئی نہیں, تو شکر کس بات کا. پتہ کیا کہا اس شخص نے؟ عرض کرنے لگا حضور آنکھیں کوئی نہیں, پیر کوئی نہیں, ہاتھ کوئی نہیں, پر رب کا شکر ہے اس نے مجھے ایمان تو عطا فرمایا ہے. یہاں کوئی پوری آنکھوں کے ساتھ بھی بے ایمان ہے, کئی پورے وجود کے ساتھ بھی گستاخ ہیں, کئی پوری نعمتوں کے ساتھ بھی نالائق ہے. میرا وجود پورا نہیں پر شکر ہے اللہ کا, اس دل میں رب کو بھی بسائے ہوئے ہوں, رب کے رسول کو بھی بسائے ہوئے ہیں. یہ شکر ہے کہ سینے میں جو ایمان ہے, دل ہے وہ ایمانداروں جیسا ہے. مجھے صحیح بتانا, صحیح دل پہ ہاتھ رکھ کے, بیٹا ملنے پہ مٹھائی بانٹی, نئے مکان پر مٹھائی بانٹی, نئی نوکری ملی تو تحفے بانٹے, صحیح بتانا کبھی دو نفل اس لیے پڑھے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں رسول اللہ کا غلام بنایا, تو نے زندگی میں اس نعمت کو سمجھا ہی نہیں کہ تیری شان کتنی ہے, تجھے پتہ ہی نہیں کہ صرف حضور کی نسبت کی برکت سے تیرا چہرہ قیامت کے دن 14ویں کے رات کی طرح چمکے گا. تو کہتا پیسے کوئی نہیں تو رونے لگ گیا, میرے پاس گھر کوئی نہیں تو رونے لگ گیا. تجھے پتہ ہے تیرے پاس کون سی نعمت ہے؟ بڑے امام راضی کہتے ہیں نبی دعا کرتے رہے, نبی پیغمبر اللہ کے نبی, یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں شامل فرما. تجھے بن مانگے یہ نعمت ملی ہے, تو نے کبھی نہیں سوچا کہ میں چلو ایک رات اس لیے صرف عبادت میں گزار دوں کہ اللہ نے مجھے رسول اللہ کا غلام بنایا. اپنی زندگی شکر والی بنائی, اپنا مزاج شکر والا بنایا, اپنی طبیعت کے اندر. میرے ایک دوست نے مجھے ایک دن فون کیا, کالج میں ہم اکٹھے پڑھتے تھے, کہنے لگے چل یار سیر کرنے جانا ہے. تو میں نے کہا میں تو روز سیر پہ ہی ہوتا ہوں, روز سیر پہ ہی ہوتا ہوں, میں تو کبھی کسی شہر کبھی کسی شہر. رات کو میں 2 بجے 1 سے 2 بجے کے درمیان گھر پہنچا تھا, اوکاڑا سے اور
رینالہ خرد وغیرہ سے ہو کر، اور پھر میں جتنا اللہ کو منظور ہوا میں لیٹا، پھر فجر اللہ کی توفیق سے اٹھ کے پڑھی، اور فجر کے بعد میں نے کاموں کے میں آ کے درس دیا، اور یہ چل رہا ہے سلسلہ ابھی تک۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ میں نے کہا میں نے نہیں جانا کہیں سیر سور پہ، تو کہنے لگے یار میں تو اپنے کام سے اکتا گیا ہوں، 2-4 دن کی ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں جا کے۔ میں نے کہا تو اکتایا ہوگا، میرا تو کام ہی بڑا مزے والا ہے، صبح و شام مدینے والے کی بات کرنا، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، چہرہ بشمس کے اجلال کی باتیں کریں۔ وہ میں نے کہا کہ ہم لوگ اس لیے وہ نعمت اگر ہمیں محسوس ہونا کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور یہ وہ والی شان ہے جو کروڑوں دے کے نہیں خریدی جا سکتی، لیکن مزاج ہی نہیں شکر والا، طبیعت ہی نہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں حضور نے یہ بھی فرمایا ہے، فرمایا سارے نبی ستائے گئے اور میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ دکھ ہر وقت رہے، ایسا نہیں کہ تکلیف نہیں، بولے نہیں جی سنیں بس بات سمیٹنے لگاؤں میں، ایسا نہیں کہ تکلیف نہیں آئی۔ مکے کے 13 سال آپ دیکھ لیں کس طرح کفار نے ستایا۔ مدینہ طیبہ میں حضور آ گئے تو کبھی بدر میں تلواریں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی کہیں کہیں کبھی کہیں، اور کبھی کافروں کے حملے، کبھی منافقین کی سازشیں، سارا کچھ حضور نے فیس کیا۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کا وقت ہوتا نا، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، تو حضور نماز کی نیت باندھتے اور اتنا نماز پڑھتے اتنا پڑھتے اتنا پڑھتے کہ مقدس قدموں میں ورم آ جاتا۔ روٹی کماتے سارے تھکے ہوں گے، دنیا داری جمع کرتے کئی لوگ تھکے ہوں گے، لیکن کبھی بتاؤ عبادت کرتے بھی تھکے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ زخمی مقدس قدموں میں ورم آ جاتا۔ میں نے ایک دن عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے آپ کو رسولوں کا امام بنایا ہے، اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں آپ، اتنی سخت عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور نے امت کو سبق دیا، فرمایا عائشہ تم نے بیان کیا ہے نا کہ اللہ نے مجھے بڑی عظمتیں دی ہیں، تو افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میری ساری رات کی عبادت شکر کے لیے ہے، یہ ساری رات کا قیام شکر کے لیے، یہ سجدے شکر کے لیے۔ اپنی زندگی میں نعمتوں کا شکر تو شروع کریں۔ اللہ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ لیکن اگر زبان سے شکوہ ہٹے نہ تو سکون آئے گا؟